قرآن شریف میں الستو بربکم جو ہے نا اس وہاں لکھا ہوا کہ آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا، اس وقت یہ واضح نہیں ہے۔ ہاں، اس سے بڑا نقصان ہو۔ الحمدللہ دین کے نام پر وہ باتیں مشہور ہو گئیں، پھر سوال پیدا ہوئے، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ مولانا مفضل اسرائیل صاحب کہتے ہیں لا شعور میں ہے، یوں ہے، لا شعور کا کیا فائدہ؟ وہ تو اللہ کہتا ہے ایسا عیب لیا کہ تم کہہ نہ سکو کہ ہم غافل تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہاں حضرت علی کہتے تھے مجھے یاد ہے وہ ہے میرے دائیں بائیں یہ بندے تھے، تو حضرت علی کو یاد تھا تو جواب دیتے رہے، ہمیں تو یاد نہیں، ہم تو بڑی ہو جائیں گے، تو جواب کوئی ٹھوس نہیں دے۔ جیتے جاگتے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو پوری دنیا میں منادی ہو گئی نا، اس کا ذکر۔ ہاں بالکل، اللہ اس کے اخلاص کی قدر کرے گا، جو اس کو پہنچا نا اس کا ہی وہ ذمہ دار اور جواب دے گا۔ یہ دنیاوی قانون جو کہتے ہیں نا کہ قانون سے بے خبری جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ اللہ نہیں کہتا، یہ اللہ کہتا نہیں یار اگر اس کو نہیں پتہ چلا تو معذور ہے، اگر اس نے بھی ڈھونڈنے میں کوتاہی کی پھر بھی مجرم ہے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں نا کہ پہنچانے والوں کا کام ہے دوسروں تک پہنچائیں، ان کا کام ہے یہ تلاش تو کریں۔ دنیا جہان کی چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جو عارضی ہے اور عاقبت کی فکر ہی نہیں کرتے۔ اس لیے حل ہو گیا کہ قرآن پاک جو کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھول گئے تھے راستہ۔ یہاں بھی سوال پیدا کہ جب ضالین تھے، بے خبر تھے، بھول گئے، انہیں پتہ نہیں کیوں عذاب ہوتا، تو میں نے جو بات کہہ دی نا انہوں نے تلاش حق میں کوتاہی کی۔ ہاں کیوں بھائی سوال، یہ بات اگر ساتھ نہ ملائیں تو بالکل آیت غلط ہو جاتی ہے کہ بھولے ہوئے بندے کو کیا، ایک آدمی کو راستہ نہیں پتہ، وہ بھٹک گیا، ضال ہو گیا تو کیا سزا ملے؟ مگر اگر وہ پوچھ سکتا تھا کسی سے، ایسے موقع تھے، اس نے جان بوجھ کے نہیں پوچھا، ٹھوکریں کھاتا پھرا تو پھر قصوروار ہی ہے۔ تو مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے اور جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں، ضالین وہ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی تلاش ہی نہیں کی، اس لیے غلط راہوں پر بھٹکتے پھرتے۔